الرحیم سال اول کے طلبۃ البال، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ادیب کی عزت ہے، جس کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ منشی پریم چند کا جو اصل نام ہے وہ دھن پت رائے سری واستو ہے، اور یہ ہندوستان میں 1880 کو پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے والد ایک غریب انسان تھے جو محکمہ ڈاک میں ملازمت کرتے تھے۔ منشی پریم چند ابھی تک 7ویں کلاس میں تھے تو ان کے والد جو وہ وفات پا گئے، اور گھر کی تمام تر ذمہ داریاں جو ہیں وہ ان پر عائد ہو گئیں۔ منشی پریم چند نے بہترین افسانے، ناول اور انشائیے لکھے ہیں، اور اردو کے اول ناول نگاروں میں ان کا شمار بھی ہوتا ہے۔ غربت کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور معاشرتی مسائل جو ہیں ان کو بخوبی جانتے ہیں، اور آسان انداز سے اپنے افسانوں میں ان کو ثبت کیا ہے۔ اگر ان کے ہاں جو کردار ہیں ان کی بات کی جائے تو ان کے کردار حقیقت نگاری کی بہترین جھلک ہے۔ یہ معاشرے میں جو پسے ہوئے طبقہ کے لوگ ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ منشی پریم چند نے بہترین جو ناول لکھے ہیں ان میں 13 کے قریب ان کے بہترین ناول ہیں، جن ناولوں میں ان کا جو سب سے پہلا ناول اگر اس کی بات کی جائے تو اس میں انہوں نے ان کا ناول ایک جو بہترین ناول ہے وہ گیودان بھی ہے۔ گیودان کے علاوہ منشی پریم چند نے بازار حسن لکھا ہے۔ بازار حسن کے علاوہ میدان عمل ہے، اور ان کے بہت سارے اور بھی ناول جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکے ہیں۔ منشی پریم چند اپنی ادبی زندگی کا آغاز 1901 میں کرتے ہیں، اور کفن جیسے بہترین افسانہ سے، جو کہ ایک شاہکار افسانہ ہے، اس سے شہرت تمام حاصل کرتے ہیں۔ کفن کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے جو بہترین افسانے لکھے ہیں ان میں خواب و خیال، آخری تحفے، واردات، دودھ کی قیمت یہ شامل ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے انشائیے بھی لکھے ہیں۔ ناول نگاری میں ان کو بہترین اور مہارت تامہ حاصل تھی۔ جب ترقی پسند تحریک کا پہلا اجلاس ہوا تو اس کی صدارت کرنے والے بھی یہی تھے۔ انہوں نے اپنے کرداروں کو حقیقت کی نظر سے جانچا ہے، اور اپنے افسانوں کو حقیقت تک لے گئے ہیں۔ تو یہ ان کا مختصر تعارف تھا۔ آخر میں اگر بات کی جائے ان کی وفات کی تو یہ ان کی وفات 8 اکتوبر 1936 کو ہوئی ہے۔ 8 اکتوبر 1936 کو یہ فوت ہوئے ہیں، اور ان کو بنارس جو کہ بھارت کا شہر ہے وہاں پہ دفن کر دیا گیا۔ تو یہ منشی پریم چند کا مختصر سا تعارف ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سبق کی جانب۔ اگر بات کی جائے سبق کی تو منشی پریم چند نے جو ہے معاشرے کے رویوں پر تنقید کی ہے، اور ایک ادیب کی ضروریات زندگی اور اس کی عزت نفس جو ہے اس کو بہت ہی کم تر جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں، تو اس کو بھی انہوں نے بہترین اور آسان انداز میں بھی بیان کیا ہے۔ تو کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ جو قمر صاحب ہیں وہ ایک شاعر ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنی کتاب لکھنے میں مصروف رہتے ہیں۔ آج صبح بھی کچھ اس طرح سے ہوا کہ انہوں نے 20 مرتبہ ابالی ہوئی جو چائے تھی بغیر دودھ اور چینی کے وہ پی، اور کتاب لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی کتاب جو ہے وہ ان کو شہرت کی بلندیوں تک لے جائے گی۔ اتنی دیر میں ان کی جو بیوی ہیں وہ جاگ جاتی ہیں۔ بیوی ان سے ناشتے کا پوچھتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں چائے پی چکا ہوں۔ جب بیوی یہ جواب سنتی ہیں تو بیوی کہتی ہے کہ دودھ اور چائے کے بغیر کون سی چائے، دودھ اور چینی کے بغیر کون سی چائے؟ تو قمر صاحب جو ہیں وہ اپنے وہی شان بے نیازی جو شاعروں کی ہوتی ہے اس میں کہتے ہیں کہ دودھ اور جو چینی ہے اس کے بغیر تو چائے اچھی ہوتی ہے، وہ شامل کر لی جائے تو چائے کا ذائقہ کیا رہتا ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ قمر صاحب نے اپنی روزگار یا ذریعہ معاش جو ہے
وہ بھی کتاب لکھنے کے علاوہ کوئی اور نہیں ڈھونڈا ہوا، اور اب تو وہ کسی ایک زہد و عابد شخص کی طرح جو ہے وہ ان کی زندگی جو ہے وہ گزر رہی ہے، اور وہ اس طرح بہت تھوڑے سے رزق پہ کنایت کر رہے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے ان کی بیوی کی، تو منشی پریم چند یہی ایک شاعر کی زندگی جو ہے، ادیب کی زندگی جو ہے، اس کے گھریلو حالات جو ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے ان کی بیوی کی، تو وہ بہت باشعار ہے اور مؤدب ہے، اور ہر دکھ غم پریشانی میں جو ہے قمر صاحب کے ساتھ ہے۔ وہ ان کو باہر نکلنے کا اور سیر کرنے کا مشورہ دیتی ہیں، لیکن قمر صاحب آگے سے ان کو جلی گٹی سناتے ہیں، جس سے ان کو رونا آ جاتا ہے اور وہ باہر چلی جاتی ہیں۔ اب شام کا وقت ہے، اس سے پہلے ان کو دعوت نامہ ایک آتا ہے کہ راجا کے ہاں آج آپ لوگوں نے راجا صاحب کے ہاں آنا ہے، آپ نے بطور شاعر آپ کو مدعو کیا گیا ہے۔ تو وہ اپنی بیوی سے یہ بات ڈسکس کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آج مجھے راجا صاحب کے ہاں جانا ہے۔ تو بیوی منع کر دیتی ہے۔ اس کے پیچھے یہ رازدار فرما ہے کہ وہ کیا چیز پہن کے جائیں، غریب ہے تو ان کے پاس اچھے خاصے لباس نہیں ہے، اور دوسرا وہ اس مطلب کہ اتنی ان میں اوقات بھی نہیں ہے ان کی کہ وہ اتنے راجا اور مہاراجا کے جو پروگرام ہیں، فنکشن ہیں، ان کو اٹینڈ کر سکے۔ تو لیکن جو قمر صاحب ہیں وہ آگے سے ان کو یہ کہہ کے چپ کرواتے ہیں کہ عزت انسان کی ہوتی ہے، ادیب کی ہوتی ہے، شاعر کی ہوتی ہے، نہ کہ اس کے کپڑوں کی۔ تو بیوی کہتی ہے کہ آپ رہنے دے، نہ ہی جائیں تو اچھا ہے۔ قمر صاحب کہتے ہیں اچھا، جب چراغ گل ہو جائیں گے، جب بتیاں بجھا دی جائیں گی، میں اس وقت جاؤں گا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، عصر کے وقت پرانی سی اچکن پہنتے ہیں، جو شیروانی ٹائپ لمبا لباس اس کو کہتے ہیں۔ تو اب ظاہری سی بات ہے، انہوں نے قرض بھی لوگوں کے دینے ہیں، تو جب حافظ صمد کی دکان کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ قرض کا تقاضا کرتا ہے۔ تو قمر صاحب ان کو بتاتے ہیں کہ میں آج راجا صاحب کے ہاں جا رہا ہوں، تو وہاں سے لوٹتے ہوئے میں آپ کا قرض ادا کر دوں گا۔ اسی طرح ایک دو اور دکانوں کے پاس والوں پہ جاتا ہے، اور کپڑے کی دکان پہ جاتا ہے، تو ان کو بھی بڑے فخر کے ساتھ بتاتا ہے کہ آج میری راجا صاحب کے ہاں دعوت ہوئی ہے، میں ان کے پاس جا رہا ہوں۔ تو وہ بھی ان سے مرغوب ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ قمر صاحب جو ہیں وہ راجا صاحب کی حویلی کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، اور وہاں پہ جو موجود سیکورٹی گارڈ ہے، دربان ہے، وہ ان کو اندر جانے سے منع کرتا ہے اور کارڈ طلب کرتا ہے۔ یہ ناراض ہوتے ہیں اور غصے میں آ کے کہتے ہیں کہ راجا صاحب کو بتائیے گا کہ قمر آیا تھا اور چلا گیا ہے۔ لہٰذا جب اس کو پتہ چلتا ہے دربان کو کہ یہ تو وہی شاعر ہیں جن کو مدعو کیا گیا ہے آج کی اس دعوت میں، پارٹی میں، تو یہ ان سے معذرت کر کے ان کو اندر بھیج دیتے ہیں۔ جب یہ اندر جاتے ہیں تو راجا صاحب کے کئی اور بھی دوست آئے ہوئے ہیں۔ راجا صاحب ان کا تعارف جو ہے وہ ایک شاعر کے طور پہ کرواتے ہیں۔ تو سبھی لوگ یہ کہیں گے کہ اچھا آپ شاعر ہیں، وہ ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ پھر راجا صاحب اپنے چند دوستوں کے ساتھ، جو ان کے بہترین اور جن لوگوں کے لیے انہوں نے یہ دعوت سجائی ہے، جب ان سے ملاقات کرواتے ہیں تو پھر کیا وہ انگریزی لٹریچر کی بات شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری جو اردو شاعری ہے وہ تو کوئی اتنی خاصیت نہیں ہے، اس میں کوئی خاصہ نہیں ہے۔ اگر بات کی جائے انگلش لٹریچر کی تو وہ بہترین لٹریچر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے قمر صاحب جو ہیں وہ کمر کس لیتے ہیں اور ان کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ اول تو آپ نے اردو شاعری کو پڑھا ہی نہیں، اگر پڑھا ہے تو سمجھا نہیں۔ اس بات پہ راجا صاحب جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے خاص مہمان ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ اچھے الفاظ استعمال نہیں کر رہے قمر صاحب، ان کو لعن طعن کر رہے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد پارٹی کا جو فنکشن کا جو مطلب کہ وہ ایک تقریب ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ تو راجا صاحب کہتے ہیں کہ آپ اب جو ہے نا ان دوستوں کے لیے، مہمانوں کے لیے وہ نظم کہیں۔ آگے صاحب قمر صاحب کہتے ہیں کہ میں کوئی بھانڈ میرا سی تھوڑا ہوں، نہ ہی میں نے کوئی نظم یاد کی ہے، نہ ہی میں یہاں پہ فی بدی کوئی کہہ سکتا ہوں، کوئی نظم نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ وہاں سے غصے میں گھر آ جاتا ہے وقت سے پہلے ہی۔ تو بیوی پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، آپ وقت سے پہلے گھر آ گئے؟ قمر صاحب بتاتے ہیں کہ میں ایک چراغ ہوں، اور چراغ کا کام ہوتا ہے جلنا، میری قسمت میں جلنا لکھا ہے، اور میرا جو گھر ہے چاہے یہ جھونپڑا ہے، یہ میرے لیے جنت ہے، اور میری دنیا جو ہے وہ میرے لیے ہی سب کچھ ہے۔ اور اس طرح اس آپ افسانے کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے، اور
اس طرح سے جو کریم چند ہیں وہ معاشرے کے جو اس طرح کے امیر کردار ہیں ان کی وہ جو صحبت ہے، ان کی جو باتیں ہیں، ان کا جو رویہ ہے اس پہ کڑی تنقید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو عزیز طلباء طالبات، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا جو ہمارا تھیم تھا ادیب کی عزت وہ پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔